السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش وشی سوون محل کو بلوچ دل چولان کی انچی شمار سجنا واشد کرنا امید کرنا کہ شمیں سوئی بندہ چوشی انچی بیتا اور دعا کرنا اللہ پاک ہمیشہ شمیں سوئی بندہ تھا انچو وشوشی انچی بیکا گوری چارو کا انچو کے زی ظاہری بری 14 اگست بیتا اور انچو کے مزید بھی گو کہ مارا 75 ایئرز بیتا کہ ہفتہ تو 5 سال بیتا کہ آزاد بیتا کہ آزاد ملک تو کرشتگی لیکن یہ آزادی فائدہ انگا تک ماں چیس نہ کتا ای میں وطینہ اہلی کدی کدی میں جذباتی ماں پاکستانی جو استے خاص کر ماں جذباتی فیصلہ زیرے ماں خاص کر ہوتی فیصلہ زیرے زیادہ تر میں جو فیصلہ با یا غصہ ہے تو کب ہے تو بعض خوشی ہے تو کب یقین چی ماں بعض خوش بھی ماں فیصلہ زیرے یقین چی ماں بعض غصہ بھی ماں ڈائریکٹ کا فیصلہ زیرے ماں کدی بھی باشعوریاں چی فیصلہ نہ زیرے جبکہ حدیث ہی کہ ہمیشہ فیصلہ ٹیم با فیصلہ نہ غصہ ہے چکا بزیر نہ انسان تو کا جب غصہ اور حسد بھی تو ایک انچی چیزیں کہ انسان اما فیصلہ زیر کا مجبور کا کہ اما فیصلہ رندہ آئیرہ علمہ نقصان دا یہ رندہ پشومان بھی کہ ای منچی کو بعض اوقات میں لائفی تو کا میں زندے تو کا ماں جو سی پاکستانی خاص کر میں قوم یک ملکی جو روایات ماں جو مردم نشتگا ملکی تو کا تقریباً ملک کے مردمانی سوچ یک پیم بھی پرچہ کیا یعنی رواج روایات یک پیم با اگر میں بیچاری تنیگا میں جو رسم و رواج میں جو روایات میں جو مزاجی انگا تک اما مزاجی جو خیر پاکستان آزاد بھی گنچی پیسرا میں بیتا پرچہ کہ ماں یک دومی ملک کے حصہ بیتگی او دے بعضی چیز کلچر او دے دو ربیدگ او دے رسم و رواج میں تو کا منتقل بیتگا اور بعضی میں چیزیں تو کا منتقل بیتگا اگر بیچارے مزاجی طور پہ دوین ملکانی جو کہ پیسے یک ملکی بیتے دوین ملکانی جو استی مزاجی طور پہ دوین ملکانی خیالات احساسات اور تقریباً حرکات یک پیما باشعوری نیستی باشعوری امشروشن کے مانچو کہ گو کہ میں ایک فیصلہ کنی میں جذباتی کنی اور ماں فیصلہ کت نکنی خاص کر ماں جو استی جج کنی مردم یار جج ضرور کنی بلے ماں فیصلہ کت نکنی فیصلہ چاہیے کہ اگر مارے ایک کاری کنگی میں 5 مردمانہ جوز کنی 6 مردمانہ جوز کنی اگر کیا رضامند بیتا ماں گورا کارے تو کا وطی گاما چیز کنی ماں کدی بھی وطی سرا بھروسہ کت نکنی پرچہ کہ مارا بھروسہ نہیں استی مارا ایک دلے تو کا یک طور سے ایک لرز ضرور بھی ایشین چی عبید ماں دگرانی بخت سر روی خاص کر ماں پاکستانی سجی قوم انچوشی کہ دگرانی بخت سر روی اللہ پاکا یکی داتا یکی محنت سفل بیتا یکی محنت رنگ آورتا اور یکی تو کا ٹیلنٹ مانی بلے ماں چاہے کہ اما کار کیا یہ کتا اور آئیت کر زر دولت اور شہرت کا تو ماں نہ جانے کہ یہ ٹیلنٹ ہی یہ فن نہیں اللہ پاکا یہ رہا میں فن ایک مپیدہ کتا ماں ودی فن نہ تلاش نکنی بلے ماں چیکنی دگرانی ٹیلنٹ اور دگرانی فن نے پوچھتا روی اور آئینی راہ سر راہ کاری ہمشی ماں فیل بھی جب ماں فیل بھی کرو ہمارا سمجھا نہیں تھے کہ آیا چون پاس بیتا آیا چون ہمیں رائے بتی ہموار کتگا آیا چون ہمیں رائے تو کا سوبمندی یعنی کہ کامیابی حاصل کتا ماں پرچہ فیل بیتی پرچہ کہ میں فن نہیں میں ہنر نہیں میں تو کہ میں یک ارس انسانی جو استی اللہ پاکا یک ہمیشہ موشا یک ٹیلنٹنگ میں قدرتنگ ماں جو استی پیدا کتا میں قدرت ہمیشہ میں پروٹیکشن ہی میں مارا پروٹیکٹ کا مارا سیف کا منی ابا ہمیشہ میں یکی ابری گوشتا کہ جب مارا یک حادثہ ہی میں نصیبہ نہیں تو مارا فرشتہ بچہ ہی نا مرچی من اگر شعورہ بیچارہ کو تو ارچ انسان رہا وطی دائرہ تو کا یک نیک چیزیں گونی جو آئی 24 گھنٹہ آئی سیفٹی واسطہ کار کنگی اگر میں صرف ہوتی جسمہ بیچاری میڈیکلی بیچاری سائنٹیفکلی بیچاری میں جسم جو استی وطرہ وٹ بنائنا جوڑا یعنی کہ ماں اگر جسمہ رہا کٹ بھی کنی آیا کیا کٹ جو استی بالکل نسانی تک نہ شتا اور میں نسان چی اون یک دم خارج نہ بیتا پرچہ کہ جب اون خارج بھی تو انسان طاقت ہی ختم بھی نا پرچہ کہ ماں میں دوران خون کرنٹ چیز آمشانی مطلع لگے انچو کہ انچو میں وائرنگ کا سمجھو
میں تو کا میں نس جو اسی میں ویز میں آرٹریز جو اسی میں وائرنگ تو خیر انسانی جسم تو ہمیں طاقت استی کہ کٹے بھی لگی اسکین نے تو کا اسکین ہمیں کر ایبلٹی ہمیں کر طاقت ہمیں کر پاور یوز استعمال کا یعنی کہ استی آئی تو کا کیا ہوا تو طرح جوڑی نہیں ہے یہ ٹانگ کا ضرورت نہیں ٹانگ کا صرف اور صرف ہمیں برا لگی اسٹیچنگ ہمیں برا کننتی کہ بھائی یہ وقتاً چی پیسا ہے کہ جلدی آئی کمک کنا کمو اسکین نے ورنہ اسکین وہ طرح جوڑی نہیں آئی انچی ابید اگر میں بیچاری تو یہ چیز میں طاقت میں تو کا استی میں تو کو قدرت استی اور میں قدرت ہمیشہ ہمارا گوشی کہ میں تو کو چے ٹیلنٹ مانی میں قدرت ہمیشہ ہمارا گوشی میں اندر جو استی ہمیشہ ہمارا گوشی کہ میں تو کو چے ٹیلنٹ مانی میں تو کو چی ٹیلنٹ مانی میں تو کو چی طاقتی مانی اور ہمارا چی پیم کار کنگ لوٹی بھلے ابھی چاہیے جو استی کدی کدی یہ روم سپرے بھی جستی مرد میں دماغا ایک دم پتری پرچہ کہ دروازے بندی اے سی آن نہیں اور اچانک جو استی یہ خوشبو انسان دماغا رچے کا خوشبو بھی کدی کدی نقصان پجاری نہیں خیر تو اچھی کچھ کہتا من خیر ہمیں کچھ کہتا کہ وتی قدرت شواز بکنے کدی کسی بخت پشتا مروے وتی فیصلہ یا وتی حق کے سرا وتی دماغ تو کا وتی باشعوری تو کا بکنے تا کدی بھی دگرے نصیبہ پٹ پول مکنے تک دگرے نصیب چوڑی اور خاص کر خواہش مند بھی سچرانی شرری خواہش مند بھی کدی بھی کسی برائی مت سوچی سچ شرری بھی سوچی ماں ہمیشہ دگرانی جو استی برائی واسطہ نشے کدی کدی کوئی برائی حال ہی بیتی میں ہم سائے گا نہیں کپانچے کسی آروس بھی ہمیشہ دگرانی واسطہ شر بھی سوچے شر سوچے شر بھی خراب سوچے خراب بھی مکافات عمل ہمشہ روشاں کہ دنیا گول ہی مکافات عمل چاہیے بیچار اگر میں آبی بخارا جو استی میں سمندران چی چست باں اور شکلہ پدا یہ دنیا تو کا کائن تھی مطلب یہ ہمارا معلوم ہے وہ سائنس تو کا ونتا ہر چیزیں جو دنیا چی روت یا دنیا تو کا پدا کائے گے طاقت ارکم دنیا ہر چیز جو خراب بھی آئیے جی دیکھیے ایک چیزیں ودی بھی اگر وہ بیچاری جو کیڑا مکوڑا جو غلاظت جو جانورانی جو یکدم غلاظت درکائیں تھے آئینی کھاد بنی باقاعدہ یہ سبزیاں نہیں واسطہ گرینری واسطہ تو یہ دنیا تو کا ہر چیز جو خارج بھی اب وپا میں دنیا تو کا کہتے یہ دنیا جو استی رولی اصولی میں وائب جو استی برزا رواں پدا جلا کائیں تھی یہ سائنٹیفکلی پروف بھی طور یہ استی حقیقتی ہمیں ابرا تمہیں کومک یک دھومی ماں کولا گپ کنی کت کنی سیٹلائٹ تو کا جو استی ماں ابر کت کنی اگر دنیا تو کوئی یہ طاقت مبید تین یعنی کہ سرکلی طاقت مبید تین کوئی دنیا بالکل بھی نہیں لیت گا ہمیں ابرا جو گپ ماں ادھا درچان کنی یا گپ پدا کہتی مارڑ چپکی بھلے فرق ہمیں بھی کہ اے جو گپ درد کا اے دگرانی واسطے اور آج جو گپ کہتی میں کپا ہما گپ میں واسطہ میں ذات واسطہ بھی یار چکی مارا دوستی ہماری واسطہ بھی مکافاتی عمل استی تو خیر وہ سوچے وتی واسطہ اور وہ شعوری چکا ہوتی فیصلہ بھی زیر اور خاص کر کسی نصیب سرا شکر ادا بکنے کہ اللہ پاکا شمارا بھی نصیبی رہتا بلکہ کسی نصیب سرا جیلس مورے آئی رایا مارو بیتا وتی رایا شواز بکنے تا ہمشی وزیری کسانی بریکی مرچی انفورمیٹیو پروگرام لوگے علمہ بیچارے تا لیکن زیری پہلا بریکی پدا ساڑی بھی میں گوم بیتا واشد کے گلی چارو کا بریکن چی ساریا کہ کسا نہیں دلے گپی ماں درشان کچھ بھی نہیں گا اور کوشش سمجھیں کہ من اما جو گپو دی زبانہ چی کشا مائی تو کا خاص کر وقت عمل بکنا کدی کدی انجو بھی کہ منی گپا نہیں تو کا وقت من عمل کرنے لگا وقت سوچ کا لگا کہ گپ جو میں کن گیا آیا ایشین تو کا من ہم متفق استا ہے بلے رندم ہم متفق علمہ با پرچہ کے پازیٹیو اور مثبت گپ جو اسی بعض علمی میں زندگی واسطہ اچھا مرچی گپ کنی میں خاص کر من چکو کہ انفارمیٹیو پروگرام رو کہ کراچی موجود ہے حالات ان تو کا اور خاص کر پاکستان ہے جو اور بھی تھے جو بعض میں مسئلیت کا اور خاص کر کراچی جو مین شہری میں آئیے تو کا بعض انچی مردمان جو سوشل ایکٹیوسٹاں جو سوشلی جو کمکاراں مردمانی معاشرتی جو کمکاراں یہ خاص کر ان مدد واسطہ بازی گام جن گیا حالانکہ یہ چیز میں حکومت ہے لیکن بعض اوقات حکومت کارا بھی یک
انچی مردم کا جو کہ این جی اوز ہیں انچی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو سوشلی امگرنچ معاشرہ مچ چاگر پگما خیر مرچی یہ ٹاپک ہے اس حال میں مگا کنگا اسلم خالق صاحب جو ہستی سوشل ورکر ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور فارمر پریزیڈنٹ کی روٹری کلب ہے میں مزید آوتی بارے ورک درشان کا السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں وش چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملکہ آپ کا بھی آج آپ نے مجھے اپنے چینل میں انوائٹ کیا اور میرا انٹروڈکشن تو آپ نے کرایا. اسلم خالق جو ہے وہ میرا نام ہے اور بیسیکلی میں آلموسٹ 5.5 سال جو ہے کنٹونمنٹ بورڈ DHA ڈیفنس کا جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر جو ہے رہا ہوں, جہاں پر ہم نے اس پورے 5.5 سال میں جو ہے بے انتہا ترقیاتی کام کرائے اور اس میں جو ہے میرے خیال سے کوئی سڑک ایسی نہیں تھی جو ہم نے نہ بنائی ہو. اس دوران میں جب میں نے چارج لیا تھا تو وہ اس وقت ڈیفنس کی حالت بہت بری تھی. تو جتنی بھی شاہراہیں ہیں اس زمانے میں جو ہے, چاہے آپ بحریہ لے لیں, اتحاد لے لیں, بدر لے لیں, محافظ لے لیں, جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ ساری ہم نے جو ہے نئے سرے سے بنائی اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کا جو ہے سیوریج سسٹم بھی جو ہے ریپلیس کیا. پھر لائٹوں کا نظام جو ہے اس وقت جو ہے ہم نے بہتر کیا. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس زمانے میں جو ہے نئے پولز جو ہے الیکٹرک کے جو ہے بے انتہا لگائے. 8 ہم نے جو ہے فلٹر پلانٹ لگائے. ایک ہم نے جو ہے ایک RO پلانٹ جو ہے بڑے پیمانے پہ لگایا جس کی ایک 50,000 گیلن ڈیلی کیپیسٹی جو تھی. تو اس کے علاوہ نئے پارک جو ہے وہ بنائے. پلس ہم نے وہاں پر ہر پارک میں جو ہے وہ جم کی سہولتیں جو ہے وہ پرووائڈ کی. اس کے علاوہ جو ہے بے انتہا ہم نے کام کیا. اس کے علاوہ بیسیکلی جو ہے میرا جو ہے وہ تعلق جو ہے روٹری سے بھی رہا ہے. روٹری میں فارمر پریزیڈنٹ بھی میں رہا ہوں اور ابھی بھی میں روٹری نیکسس کا جو ہے فاؤنڈر ہوں. تو اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ انٹرنیشنلی روٹری سے بھی جو ہے ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے جینیفر جونز آئی تھیں اور اس میں ہمارے ٹرسٹی عزیز میں بنے اور فیض قدوائی پہلی مرتبہ جو ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنے. یہ ساری چیزوں کے علاوہ یہ اس میں ہمارا جو بیسک وہ ہے اس وقت ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اپنا انپٹ ہم نے دینا ہے. بالکل. اچھا سر, آپ نے ڈیفینس کا نام لیا تو ڈیفینس سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کہا 5 سال پہلے ڈیفینس میں بہت ساری ترقیاتی جو ہے کام ہوئے ہیں, لیکن آج اگر ڈیفینس کی حالت ہم دیکھیں تو بارشوں میں مطلب تھوڑی سی بارش میں بھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نہ کوئی گاڑی, انسان کو گاڑی کو بھی جانے سے خطرہ ہے. اور پچھلے سال کی بات کریں تو وہاں پہ اموات ہوئے تھے. اس سال کی بات کریں تو بہت زیادہ مسئلے ہوئے تھے. خاص کر میرے بہت سارے دوست ہیں جو سوشل میڈیا میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ڈیفینس سے ہیں, تو ان کے حالات تو ایسے تھے کہ کوئی مطلب ہم لوگ مطلب ڈیفینس کے لوگ ایسے تھے جیسے ندی نالے کے قریب رہتے ہوں, پانی گھروں میں بھر گیا تھا. تو کیا کوئی سسٹم, یہ 5 سال کے سسٹم کو اچانک کیا ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک جو ہے وہ نہیں آیا ہے. دیکھیں بیسیکلی جب کوئی علاقہ ڈیولپ کیا جاتا ہے نا تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ماسٹر پلان میں اس کے انفراسٹرکچر کو جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے. اب اس انفراسٹرکچر میں جب DHA نے جو ہے یہ زمین اپنے پاس لی تو اس وقت اس سوسائٹی نے جو ہے وہ اس انفراسٹرکچر پہ توجہ نہیں دی کیونکہ پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں. تو انہی روشنی میں انہوں نے وہ سیوریج سسٹم, وہ ڈرینیج سسٹم جو ہے نہیں لگایا اور اس کی وجہ سے مکانات جو ہے بنتے گئے. اور اس کے بعد ایک آج ڈیفنس میں جو ہے تقریباً 70,000 سے اوپر مکانات ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا آج سے تقریباً کوئی 12-1 سال پہلے لگ بھگ تو اپنے یا اس لگ بھگ تھوڑا سے بھی زیادہ چائنیز نے وہاں پر نالے بنائے تھے. یہ بھی اس وقت یہ تھا, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تقریباً 1 ہفتے تک جو ہے, جبکہ اتنی آبادی بھی نہیں تھی, 1 ہفتے تک جو ہے آپ ڈیفنس کے علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, پورا پانی سے بھرا ہوتا تھا. تو وہ چائنیز نے جو ہے نالے بنائے, لیکن پھر بھی وہ جب نالے بنے تو اس کو بھی پراپر وے میں جو ہے نہیں بنایا گیا.
اگر اس وقت بھی خیال کر لیا جاتا تو آج اتنی مشکلات نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ پانی کی قلت ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے ایریا میں بہت چھوٹا سا ایریا ہے ہمارا, لیکن کراچی کے جو پرانے ایریے ہیں, جو کراچی جو پاکستان بننے سے پہلے یا بننے کے بعد جو ہے ان کو جس طرح مینٹین, ابھی تک وہاں پہ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے, لیکن ڈیفینس ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ پانی خریدا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا مطلب اگر ہم دیکھیں ٹیکس پیڈ کے حوالے سے بہت بڑی تعداد جو ہے ڈیفینس میں بزنس, اگر کاروباری حوالے سے دیکھیں تو کیوں آخرکار آج تک اس کو ویسے ہی کیوں نہیں رکھا گیا جو کراچی میں دوسرے علاقے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں دوسرے علاقوں میں اور ڈیفینس میں فرق یہ ہے کہ اگر دوسرے علاقوں میں اگر پانی نہیں ملتا تو وہاں کے لوگ فوری طور پہ ایجیٹیشن پہ آ جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر آتی ہے اور ان کے مسئلے کو سالو کرتی ہے. یہاں ڈیفینس میں سارے ہائی فائی بزنس مین وہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم زیادہ قیمتی ہے, ہم باہر نہیں نکلیں گے, ہم اپنے 50,000 1,00,000 روپے کا پانی مہینے کا خرید لیں گے, لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس چیز پہ جاتے ہی نہیں ہیں. اب ڈیفینس میں دو چیزیں ہیں پانی نہ ملنے کی. ایک تو مسئلہ وہاں پر یہ ہے کہ یہ پانی جب دابجی سے چلتا ہے تو بیچ میں کچی انڈسٹریل ایریا آتا ہے جو کہ ڈیفینس کا پانی جو ہے مطلب آپ لیتا ہے, اپنی لائنیں انہوں نے نیچے ڈالی ہوئی ہیں. دوسرا جب وہاں سے بچتا ہے تو وہ کچی آبادی والے جو ہیں انہوں نے لائن میں جو ہے پنچر کیے ہوئے اپنے جو ڈالے. ہم نے 4 سال پہلے اس پہ جو ہے ایک آپریشن کرانے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گئی کیونکہ وہاں پر جو تھی ان کی خواتین, ان کی کچی آبادی والے سڑک پہ آ کے لیٹ گئے کہ ہماری جو ہے وہ لاشوں پہ سے آپ وہ کریں. تو یہاں پر جو ہے انڈر پریشر آتے ہوئے یہ اقدام بھی نہیں. اب وہاں سے ہماری ایک ڈیفینس کی آج موجودہ اس میں 12 ملین گیلن کی ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے. اب ہمیں اس میں ملتا ہے 4.5. تو یہ اتنی جو ایک شارٹیج ہے. ایک وجہ یہ آ گئی, دوسری وجہ یہ ہے کہ مافیا کا بیسیکلی یہ ہماری ڈیفینس جو ہے مافیا واٹر کے لیے جو ہے ٹینکر مافیا سونے کی چڑیا ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ مطلب یہ مسئلہ جو ہے حل. لیکن اس کو اتنی ڈھیل اگر ہم دیکھیں تو کیوں مل رہی ہے؟ میں صرف پاکستان کراچی کا نام نہیں لوں گی, پہلے میں نے بلوچستان میں کبھی ٹینکر کا نام نہیں سنا تھا, لیکن آج کل وہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے. یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ پورے پاکستان کو اپنی ضد میں لے رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ میرے خیال سے ہر گھر میں ٹینکر کے علاوہ تو پانی آ ہی نہیں سکتا. تو آخرکار اس کو اتنی ڈھیل, یہ حالانکہ یہ لیگل کام بھی نہیں ہے, یہ کوئی ایسا بھی کام نہیں ہے کہ اس کو لیگلائز کریں, یہ لیکن پولیس کے سامنے ہو رہا ہے, قانون کے سامنے ہو رہا ہے. تو آخرکار اس کو روک تھام نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی ہے یہ رک جائے؟ تو دوسروں کا ایک ہی تو پانی کیا ہی تو مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو یہاں پہ مسئلے بہت ہیں, لیکن ایک سہولیات جب مل سکتی ہے تو مل سکتی ہے نا سر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس سسٹم سے ایزی انکم ہو اور بڑی مقدار میں ہو تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ سارے ادارے جو ریلیٹڈ ہیں سارے مل جاتے ہیں, سب کو ایک حصہ ملتا ہے, تو یہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے ابھی بھی شاید مجھے نہیں پتا, ابھی بھی میرے بچپن کے علاقہ میرا جو ہے وہ بادر آباد اور شہید ملت وغیرہ کے علاقوں میں گزرا ہے. آپ یقین کریں جو ہمارے اپنے مکان ہوتے تھے اس میں بغیر پمپ کے بغیر پریشر کے پہلی منزل تک پانی چڑھ جاتا تھا خود ہی. اتنا پانی جو ہے مطلب ہوتا تھا. آج پانی کی بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اللیگل طریقے پہ سکشن پمپ بھی لگائے ہوئے, سکشن پمپ لگا کے دوسرے کا حصہ جو ہے مطلب وہ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ ذمہ داری جو بنتی ہے, ظاہر ہے کہ ہماری جو بلدیاتی نظام کا سسٹم ہے اس کی توجہ کا جو ہے وہ چاہیے. توجہ تو بالکل نہیں مل رہی. اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو پانی کو چھوڑیں, لائٹ کو تو چھوڑ دیں, مطلب آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں. میں کہتی ہوں پاکستانی, ویسے تو ٹائم مشین کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت ساری فلمیں بنی ہیں فیوچر, اب ہم فیوچر میں جا سکتے ہیں ٹائم مشین میں بھی, یہ بقول جو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں کہیں بھی ٹائم مشین آ جائے تو وہاں کے لوگ جو ہے اپنے فیوچر میں جانا پسند کریں گے, لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہوگا جہاں پہ ٹائم مشین اگر آ جائے تو لوگ ماضی میں جانا پسند کریں گے, کیونکہ ماضی کا جو پاکستان ہے بہت خوبصورت ہے.
یہ جو پاکستان ہے یہ وہ نہیں ہے جو ماضی کے لوگوں نے چھوڑ کے ہمارے ہاتھ میں دیا، لیکن آگے جو پاکستان ہوگا اس کی کوئی بھی روشنی نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی مستقبل اس کا نظر نہیں آ رہا، اس کا مستقبل وہی نظر آ رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر کہ مستقبل میں ہم راہ راست پہ آ سکتے ہیں، یا ہم عوام، میں حکومت کا نام نہیں لے رہی، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، کیا ہم سیدھے رستے پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تھوڑا سا اس میں ضروری ہے، جی، نا امیدی جو ہے میرے نزدیک نہیں ہے، نا امیدی پہ جو ہے نہ یہ پاکستان بنا ہے، اور انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں۔ مشکلات آتی رہی ہیں پچھلے 70 سال میں، 75 بھی ابھی ہم نے وہ کی ہے اپنے، تو ان دور میں اوپر اپ اینڈ ڈاؤنس آتی رہی ہیں، مشکلات آتی رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نا امید ہو جائیں اور اپنے آگے کی طرف نہ دیکھیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو جو ہے اس پہ تیار کرنا ہے، اور ابھی یہ دیکھیں پہلے آج سے 5 سال 10 سال پہلے آپ چلے جائیں، جو لوگ جو تھے وہ پاکستان کے بارے میں اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، اب جتنا ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ ملک ان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ تو ہے، یہ تو ہے بالکل۔ اب آپ دیکھیں کل کا آپ پروگرام دیکھ لیں، جو ہم نے 14 اگست منائی ہے، پورے ملک میں جو ہے ایک ایسا جوش، ایک ایسا ولولہ، جو بغیر گورنمنٹ سپورٹ کے، بغیر کسی سپورٹ کے جو ہے لوگ نکلے بے تحاشا، اور یہ سر پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ لیکن سر یہ محبت صرف سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، آپ کو یقین، یا تو یہ 14 اگست کے دن ہوتی ہے، یا تو انڈیا پاکستان کے میچ کے دوران یہ محبت جو ہے نا اجاگر ہو جاتی ہے۔ ویسے پاکستانیوں نے بھی، ہم عوام نے بھی سوشل میڈیا کی بات کریں، اگر ہم میڈیا کی بات کریں، اگر ہم عوام کی بات کریں، تو پاکستان کو بدنام کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ سوشلی کہہ رہی، سوشل میڈیا کے طور پہ کہہ رہی، ابھی تو حکومت میں آئی نہیں ہوں، گورنمنٹ کو تو چھوڑ دیں، اس سے تو تھوڑی سی امیدیں تھیں، اب تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی بندے کو ہے، بلکہ کوئی اچھا بندہ بھی اگر آ جاتا ہے تو ہم ایک شکوک کے نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ بھی وہی نہ کر جائے جو دوسرے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن بہرحال دیکھیں ایک عوامی شعور اجاگر ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لوگ اچھے برے کی جو ہے تمیز کر رہے ہیں، اور عوام کو یہ بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ کہاں، کون لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے انڈیا سنسیئر نہیں ہے، وہ ابھی بھی اس جستجو میں ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے، لیکن یہ ان کے منہ میں خاک، یہ ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ دوسری لابی جو ہیں، جیسا کہ آپ کو انٹرنیشنلی پتہ ہے، اسرائیل اور دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم میں، عوام میں، اور پھر دیکھیں ایک اس کے بعد جو ہے کشمیر کی آزادی سے ریلیٹڈ جو ایک ہے، لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ظلم جہاں پر کشمیر پہ کر رہا ہے، تو پاکستان کے نزدیک ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کو بچانا ہماری نئی نسل کا کام ہے، اور ہمارے تمام لوگوں کو جو موجودہ ہیں، ہمارے ان کو یہ کہ صحیح راہ راست پہ جو ہے ہمارے بچوں کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے لگانا ہے۔ میں کل یہی بات کر رہی تھی کہ ہم سے دو قومی نظریہ پہ ہی اگر ہم لوگ تھوڑی سی نظر ڈال دیں کہ دو قومی نظریہ کیوں بنائی گئی، وہ اسی لیے کہ ہندو اور مسلم دو الگ مذاہب، دو الگ معاشرتی نظام، دو الگ ثقافتی اور ایسے معاشرتی نظام جو ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں۔ یہ جو نظریہ بنایا گیا ہے، یہ جو پاکستان جس مقصد سے بنایا گیا، یہ تو آج کل ہمارے فیصلے ہیں جو غلط ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان جس مقصد سے بنایا گیا، آج ہم دیکھیں وہی مقصد وہی پورا ہوا ہے۔ انڈیا میں اگر ہم دیکھیں، مسلمانوں کی اکثریت چونکہ نہیں ہے، مسلمانوں کی گورنمنٹ ریاستی طور پہ مسلمان وہاں پہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پہ ہر فیصلہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ مسجدیں آپ کے شہید ہو رہے ہیں، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیا جا رہا، تو اسی لیے پاکستان بنایا گیا ہے۔ پاکستان کسی کی علیحدگی نہیں ہے، پاکستان مسلمانوں کی ایک ریاستی طور پہ ان کو آزاد کرنے کا ایک ذریعہ تھا، جو کہ آج کل ہمارے، جیسے کہ انہوں نے کہا سر نے، کہ آج کل ہماری یکجہتا جو ایک فیصلے نہیں ہو پا رہے، یا لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں قومیت پہ، زبانیت پہ، اس کی وجہ سے ہم غلط فیصلہ لے کے باپ دادا کی سیٹ سمجھ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، انہی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور یہ ملک کے حالات ہیں۔ سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں آپ سے۔
گلی چارو کا کسانی بریک کی ذریعے پدا کائے ساڑی بھی میں گون پیتا ہوں. شد کے گلی چارو کا بریکن چسانی جو کہ کم پتران کن گئے تھیں مول مراد گوش گئے تھے پاکستان خاص کر. اچھا سر, اگر کراچی کے موجودہ حالات میں بارشوں سے کراچی میں جو اتنے سارے مسئلے و مسائل پیدا ہوئے ہیں, ٹریولنگ میں مسئلہ, ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سوئمنگ پول میں چل رہے ہیں, تو یہ آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, کراچی کا نظام جو ہے نا وہ بارشوں میں, ایک تو ہماری جہاں پر ہمارے پراپر جو ہے نالے صاف نہیں ہوتے آن دا ریگولر بیسس, بالکل, تو اس سے جو ہے ایک بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے. پلس ہمارے جو سسٹم جو چل رہا ہے, ہماری انلیگل آبادیاں جو ہیں ان جگہوں پہ بھی وہ بنا لیتی ہیں اپنے مکانات جہاں نہیں بنانے چاہیے, اور نالوں پہ بھی بستیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ ساری رکاوٹیں ہیں. پلس ہمارے یہاں پر یہ شعور نہیں ہے کہ جی ہمیں کچرا کہاں ڈالنا ہے, اور اس میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے ڈرینیج جو ہے بلاک ہو جاتے ہیں, فلو جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا یہی وہی نظام جو ہے, کیونکہ ہم نے کراچی میں جتنی نئی آبادیاں دیگر بنتی رہی ہیں, ہم نے ایک پراپر سسٹم جو ہے نکاسی کا نہیں رکھا ہوا, تو اس کی وجہ سے جو ہے بارشیں جب بھی ہوتی ہیں, اور ہمارے جو بارش جو ہے کراچی جیسا شہر جو ہے 100 ملی لیٹر سے جو ہے اوپر برداشت نہیں کر سکتا. 100 ملی میٹر کے اوپر آپ جائیں تو یہاں پر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اب پچھلے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 2-3 سالوں سے جو ہے 250, 300, 350 mm بارش ہو رہی ہے, تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہاں پر تو ظاہر ہے کہ وہ شروع سے ایسا انفراسٹرکچر نہیں رہا ہے کہ یہ ادھر بارش ہو اور وہ ہاتھ کے ہاتھ جو ہے وہ سیور سسٹم پہ آپ کے بلڈنگز بنے ہوئے ہیں, اور جی جیسے کہ آپ نے کہا کچرا جو ہے ہم کہیں بھی پھینک دیتے ہیں. ہاں, اور اس کے علاوہ دیکھیں ملٹی سٹوریز اتنی بنتی جا رہی ہیں, لائنیں وہیں پر جو ہے وہ چھوٹی ہیں, اور وہ بلاکیج وغیرہ جو ہے وہ ساری ہوتی ہے, کیونکہ ہم NOC وغیرہ دے دیتے ہیں بنانے کے لیے, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس جگہ پہ اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے نہیں ہے, اور آگے ہمارے پاس کتنے مسائل ہوں گے. یہ بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہے مطلب ایکومولیٹ ہوتی جا رہی ہیں. جس تیز رفتاری سے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو وہ سہولتیں یہاں کے لوگوں کو نہیں مل رہی. اب جیسے کہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے, اور لیکن ہم جب پلاننگ کرتے ہیں تو 1 کروڑ 60 لاکھ کی کرتے ہیں. ہم نے اپنے آنکھوں پہ خود پٹی باندھی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ ہم 2.5 کروڑ کی جگہ 3, 3.5 اور آپ پلاننگ کے لیے 4 کروڑ کی پلاننگ کریں کہ فیوچر میں یہ ہو, ہم اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کیسے ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سر اگر آپ نے کہا کہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اسی نوعیت سے ٹیکس بھی تو پے ہو رہے ہیں, تو جب ٹیکس پے ہو رہے ہیں تو اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو کچرا اٹھانے کا الگ سسٹم گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ, کیونکہ ورکرز ہیں, کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے گورنمنٹ میں ہر ادارے کے ورکرز ہیں, اور ادارے ایکٹیو بھی ہیں, اور اداروں کو پے بھی مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پے نہیں مل رہی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ سسٹم, یہ جو رسپانسبلٹی ہے کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کی نہیں ہے کہ جہاں پہ صفائی کا خیال رکھا جائے, یا ندی نالوں کا خیال رکھا جائے, یا چلو ٹیکس کے ساتھ فائن لگایا جائے عوام پہ. اگر گورنمنٹ صفائی کا خیال رکھتی ہے تو عوام پہ فائن بھی لگاتی ہے, تو عوام میرے خیال سے خوشی خوشی دے دے گی, کیونکہ وہ صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں حکومتی نااہلی بھی تو ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بیسیکلی آپ نے کہا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, مگر ٹیکس کلیکٹ جو ہو رہا ہے وہ پراپر جگہ پہ نہیں لگ رہا. اور پھر ہم یہاں پر جو ہے خاص طور پہ کیونکہ صوبہ سندھ کی میں بات کر رہا ہوں, تو صوبہ سندھ میں آپ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے ایک آپس میں اختیارات کی ایک لڑائی ہے, تو اس کی وجہ سے نہ وہ کام کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں. بیچ میں جو ہے وہ عوام ہی پس رہی ہے, جو ان کو سہولتیں, بیسک سہولتیں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی. تو یہ سی ہم لڑائی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک فل اتھارٹی ہونی چاہیے, بلکہ میرے ذہن میں ایک سلوشن ہے.
وہ سلوشن میں میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں کسی پہ وہ نہیں کر رہا. کراچی میں ایک میئر کی جگہ جو ہے وہ 5 میئر ہونے چاہیے, جو کہ مطلب اس میں 50 لاکھ کی آبادی پہ جو ہے ایک میئر ہو کہ بھئی اپنے حصے میں یہ آپ جو ہے کنٹرول کریں. تو وہ پھر اپنے فنڈز بھی جو ان کے ہوگا, جو اس کے حصے میں آئے گا وہ لے گا اور وہ اپنے اس کو کرے گا, کیونکہ 2.5 کروڑ کی آبادی میں ایک میئر جو ہے اٹس ناٹ کوائٹ انف میرے نزدیک میں. تو یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے جس کو میں نے پہلے بھی مطلب ایک آدھ چینل پہ میں نے ڈسکس کیا ہے. اب مثال کے اس کا میں اگزامپل دوں گا, مقابلتاً KMC کے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں جتنا ان کا ہوتا ہے, کراچی میں 6 ہیں تو اس میں ہر ایک کا جو ہے اپنا ایک ان کا اپنا سسٹم ہے جو مینیج کرتا ہے. جیسے کلفٹن کنٹونمنٹ ہے, کراچی کنٹونمنٹ, منوڑا ہے, تو ملیر ہے. اس طرح سے جو ہے جتنے بھی یہ ہمارے کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں وہ اپنی باڈی ان کی وہ ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ پوری توجہ دیتے ہیں. تو کراچی میں بھی اگر اس طرح سے مطلب ہو جائے تو اس میں یہ کنٹرول کرنے میں اور لوگوں کو آسانی ہوگی. بالکل میرا کیا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جیسے کہ ہم نے بارشوں کی بات کی تو بالکل بھی کوئی سسٹم نہیں ہے, نہ عوام کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے. اگر ہم دیکھیں تو صرف بلوچی, جہاں پہ میں کیونکہ بلوچ ہوں تو میرا تعلق بھی کراچی میں بھی ان علاقوں سے ہے جہاں پہ بلوچ زیادہ رہتے ہیں. اچھا, میں ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں. گھر کے سامنے اگر کوئی ندی نالا یا کچھ بھی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو آپس میں جو ہے پہلے کے لوگ جو کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے, تو ہمارا محلہ ہے وہاں پہ آپس کے لوگ جو ہے ایک اماؤنٹ جمع کرتے تھے, پھر اس چیز کو مطلب صحیح کرتے تھے. تو پاکستان تو ہم جب بچے تھے تو ایسا ہی چل رہا ہے, سسٹم تو آپ کا ایسا ہی چل رہا ہے. لیکن پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, وہ گورنمنٹ میں اتنا عائد نہیں ہوتے تھے یا اتنا مسلط نہیں ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو ہم اپنا کام کر دیتے. لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کوئی سسٹم کہ بھائی خراب ہوتی جا رہی ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن نقصان کا ہرجانہ نہیں کر رہے بلکہ وہ الزام پہ الزام لگاتے جا رہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہماری بھی کوئی رسپانسبلٹی تو بنتی ہے نا ایک عوامی طور پہ؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی. جی, پہلے لوگ کرتے تھے اپنے طور پہ, کرتے. لیکن اب معاشی طور پہ ایک گھر خود وہ اپنا ہی نہیں چلا پا رہا تو وہ کیسے ٹائم دے گا, کیسے پیسے لگائے گا, کیسے وہ سب کچھ کرے گا. یہ ساری چیزیں پہلے اخلاقی طور پہ ہماری ایک قوم میں ایک تو اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہم ایک دوسرے کے روادار نہیں ہیں, شکلوں میں شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے. ہم میں اتنی ایک یہ سمجھ لیجئے کہ سیاسی طور پہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ملک کے سدھارنے کے لیے, میں ان پہ بلیم نہیں کر رہا, لیکن ہمیں ایک پازیٹیو وے میں نہیں جا رہے, ہم ایک نیگیٹو وے میں جا رہے ہیں. اس کی سب سے ایک بنیادی وجہ جو ہے ملک کا جو ہے وہ, میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا, جو معاشی طور پہ جو ہے ہم نے آج تک اس ملک کو نہیں اٹھایا. ہم اسی دوڑ میں لگے رہے کہ مجھے اقتدار میں رہوں, بس اقتدار کی خاطر جو ہے یہ سارا ہوتا رہا. آج تک کسی نے بھی 75 سالوں میں یہ نہیں کیا کہ اس ملک کو ہم جو ہے اس مقام سے لے کے اس مقام تک لے جائیں جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. میں کیونکہ اکانومسٹ بھی ہوں, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں ایمانداری سے کام کریں تو یہ پاکستان ٹیکس فری کنٹری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی معدنیات, سب سے پہلے انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خوراک میں ہاتھ خود کفیل. لیکن ہماری بدقسمتی جو ہمارے یہ حالات سیاسی اپ اینڈ ڈاؤنس رہے ہیں, اس میں بھی جو ہے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. تو دوسرا یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کو آج بھی وقت ہے کہ آئندہ 15 سال میں 20 سال میں ہم اس مقام پہ لے جائیں جو کہ ہمارا یورپ اور امریکہ اور دیگر کنٹریز کے برابر ہو. آج ہم پیچھے لگے ہوئے, آپ ہم سے آگے جو ہے بنگلہ دیش نکل گیا کیونکہ ہم آپس کے جو ہے فرقوں میں اور ہم آپس کے بالکل, ایک تو ہم لوگ زبانوں میں قومیت میں تو پہلے سے بٹے ہوئے تھے. آج کل میرے خیال سے زبان اور قوم کی زیادہ اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ سیاسی طور پہ ہم لوگ بہت خطرناک بٹے ہوئے ہیں. اور اگر ایسا ہی رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا جو ہے کوئی سسٹم بن سکتا ہے, کیونکہ ہم عوام جو ہے بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں ایک بندی یا ایک بندہ جو ہے ایک ویڈیو وائرل کر دیتا ہے تو 100 لوگوں کی آوازیں یکجا ہو جاتی ہیں, 1000 لوگوں کی آوازیں پھر یکجا ہو جاتی ہیں. پھر اس انسان کو یا اس سسٹم کو غور و فکر کیا جاتا ہے حکومتی طور پہ. کتنی بڑی طاقت ہے عوام,
کتنی بڑی طاقت ہے آپ کی زبان، لیکن اس کو صحیح جگہ استعمال ہی نہیں کی جاتی، اور ہم جو ہے یہاں وہاں پہ ایک دوسرے سے کو الزام لگائے جاتے ہیں. میں خود فیس بک سے تنگ آ گئی ہوں سر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں ایک سیاسی جنگ جو ہے چھڑی جا رہی ہے، عام بندہ بھی جو آفس میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی بس لکھتا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا آپ جیسے کہ آپ نے کہا نا امیدی کفر ہے، میں بھی مانتی ہوں نا امیدی کفر ہے، لیکن دیکھا جو دیکھتے ہیں وہ تو بول سکتے ہیں نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب سے ظاہر ہے کہ یہ پچھلے خاص طور پہ جو ہے 5-7 سال میں جو ہے جی یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جی جو کہ ایک نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہے. اور ہمیں ابھی بھی اپنی نئی نسل کو اس چیز کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ بیٹا جو بھی چیز ہے، اگر کوئی صحیح چیز ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالو، اور اگر پہلے اس کی تصدیق کرو. اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہو. استعمال تو وہ اس چیز کو جو ہے ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو جو ہے شعور دینا پڑے گا کہ پہلے جو ہے اس کی باقاعدہ تصدیق کریں، پھر اس کو وہ کریں. تو میرا یہی خیال ہے کہ اس پہ ہمیں خاص طور پہ جو ہے تمام لوگوں کو جس میں کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہو اس چیز پہ خاص توجہ دینی چاہیے. ہمیں اپنے مفادات کے لیے، چاہے ذاتی ہوں یا پارٹی کے ہوں، وہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. اچھا، آپ کا سسٹم جو ہے، آپ کا ادارہ جو ہے اس چیز پہ کیا اقدام کر رہا ہے؟ آپ اپنے بارے میں بھی تو بتائیں کہ آپ کا ادارہ کیا اقدام کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کو تربیت کرنے کا یا بڑوں کو تربیت، اب بھی تو میرے خیال سے اس دور میں بڑوں کو تربیت کی ضرورت ہے. بچے خود تربیت ہو جائیں گے اگر بڑوں کی ہم نے اچھے سے ذہنی تشکیل کی. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا ادارہ جو ہے ان سارے مسائل جو ہم نے ابھی ان پہ بات کی، کیا اقدام کر رہے ہیں روٹری سے متعلق؟ روٹری سے متعلق دیکھیں روٹری کا جو ہے مطلب اس چیز میں ایک بہت بڑا رول ہے، اور روٹری بیسیکلی جو ہے ان ساری چیزوں کے خلاف ہے. اچھا. وہ اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ ایک ہماری جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک فیلوشپ ہو، اور اس فیلوشپ کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعاون ہو. ہمارے اس میں اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسا وہ اینگل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے بانٹیں یا ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کریں. ہمارا بیسک مین مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، جس میں روٹری جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے ملک سے پولیو کو ختم کرنے کی. اس وقت دنیا میں 2 ممالک رہ گئے ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان. تو یہ اس چیز پہ جو ہے، اور اس پہ ہمارے روٹری میں جو ہے ہمارے عزیز میمن صاحب ہیں جو وہ ٹرسٹی بھی ہیں، جو پوری انٹرنیشنل روٹری کے وہ ہیں ٹرسٹی، اور ایک ہمارے فیض قدوائی صاحب ہیں جو پہلی مرتبہ جو ہے انٹرنیشنل روٹری ڈائریکٹر جو ہے منتخب ہے. یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں ہمارے یہاں سے اور ہمارے اسی ڈسٹرکٹ 3271 سے الیکٹ ہوئے ہیں. اور اس میں علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فوکس جو ہے یہ سارے ہمارے کام جو ہیں، جیسے ہیلتھ پہ کام کرنا، اور آپ کے ایجوکیشن پہ ہے، تعلیم پہ کام کرنا، یہ واٹر سینیٹیشن، یہ ساری مطلب ایسے فوکس ہیں. ابھی وومن امپاورمنٹ پہ جو ہے کام اب ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ساری چیزوں کو ملا کر کے جو ہے مطلب انوائرمنٹ پہ جو ہے روٹری نے اسٹینڈ لیا ہے. اس میں جو ملک میں آپ یہ دیکھیں یہ ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیو ہے، ملک کو بچانا موسمی اثرات سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم بیسک ان پہ فوکس کرتے ہیں، اور ہمارا کبھی بھی یہ روٹری اس پلیٹ فارم سے کبھی بھی مطلب اجازت نہیں دیتی کہ ایک دوسرے میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا کی جائیں. بجائے ہمارا صرف مین مقصد اس پلیٹ فارم سے روٹری کے یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کیا جائے. تو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی جتنا کام کر سکتے ہیں تو اس میں روٹری جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. بالکل. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے خاص کر، اور یہ بہت بڑے بڑے کام ہے، خاص کر ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کرنا. ہیلتھ اور ایجوکیشن تو ایسے بیسک چیز ہے جو پاکستان میں میں تو چاہتی ہوں کہ ان پہ زیادہ توجہ دی جائے، لیکن میرے خیال سے ہمارا سب سے کم بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہی آتا ہے. گورنمنٹ اگر ہمیں حکومتی طور پہ دیکھے تو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ بہت کم جو ہے غور و فکر ہوتا ہے، جبکہ یہ بہت ضروری ہے. لیکن سلام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ جو ہے پاکستان میں خاص کر ہمارے جو نئی نسل ہے ہماری، ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اور آپ کا فوکس بھی وہیں ہے. مطلب اگر پولیو کی بات کریں تو
بچوں کو پولیو سے بچانا، نہ تو ہم ماؤں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم پولیو ڈراپس پلائیں، جائیں کسی ہاسپٹل میں پولیو ڈراپس پلائیں، لیکن ورکرز جو ہے ہمارے گھروں تک آتے ہیں، باقاعدہ ٹائم ٹیبل سے آتے ہیں. تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جو وہ نبھاتے. سلام ہے ان کو، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، رمضان میں، روزوں میں. لیکن ہم کو یہ فکر نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو ڈراپ جو ہے کسی ہاسپٹل میں پلائیں. ہمیں گھر میں یہ سہولیات ملتی ہیں. تو ہیڈس آف ٹو یو. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں بیسیکلی اس میں بدقسمتی سے اس پولیو کو بھی جو ہے ماضی میں ابھی کچھ عرصے پہلے تک کی میں بات کروں گا، اس کو بھی جو ہے مطلب سیاسی طور پہ ایز اے پروپیگنڈا بھی یوز کیا گیا، بہت یوز کیا گیا تھا. جی تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں مطلب اس بات سے ڈرنے لگے کہ جی ہمارے بچوں کو یہ ہماری نسل کو نقصان پہنچائیں گے. اس پہ ہم لوگوں نے بہت سارے پروگرام کیے ہیں. آپ لوگوں کے بندوں کو بلایا ہے کہ بھائی آئے، اویئرنیس دیں، تھوڑا لوگوں کو شعور دیں. سوشلی ہم نے بہت زیادہ اویئر کیا لوگوں کو، لیکن پھر بھی میں سلام کرتی ہوں کہ آپ لوگ پیچھے نہ ہٹے. بالکل. دیکھیں اس میں اتنی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں ان ورکرز کی جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں، لیکن ہمارے میڈیا کو جو ہے اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. لوگوں کو ایک شعور پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ آپ کی نسل کو جو ہے وہ بچا رہا ہے. مجھے یاد ہے اب سے جب یہ پولیو ہوا تھا تو ایک سال میں 3.5 لاکھ افراد جو ہے معذور ہوتے تھے اس سے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ 2 ڈراپس صرف 2 ڈراپس ہوتے ہیں جو بچوں کو جو دیے جاتے ہیں، اس سے ان کی ساری زندگی جو ہے بچ جاتی ہے. ورنہ ہم نے بچپن میں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کتنے لوگ معذور مجھے نظر آتے تھے، لیکن اب آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کہ یہ ایک ریشو جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں پاکستان سے جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو لوگوں نے یہ تو اب رومرز تو ابھی بھی پھیلتے ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز فائدے کے لیے ملک کے ہے تو خاص کر پولیو پہ یہ الزام لگایا گیا کہ خاندانی منصوبہ بندی زبردستی کروا رہے ہیں یا بچوں کو ایسے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں کہ جو نئی نسل ہے متاثر ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ہم نے لوگ بٹھائے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پی چکے ہیں، ہم نے اپنی مثالیں دی. تو بہت یہ جو لوگوں کی بے شعوری ہے، خاص کر یہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز ان کو ملے وہ پھیلا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اس کی روک تھام ہو، تھوڑی سی ہم لوگ بھی اس چیز پہ جو ہے کام کر سکتے ہیں کہ سوشلی جو لوگ رومرز پھیلاتے ہیں یا کسی ادارے کو بدنام کرتے ہیں یا کسی ایسے ادارے کو جس سے قوم کو فائدہ ہے یا کسی ایسے کام کو بدنام کرتے ہیں، تو ان کی روک تھام ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو لوگ ریومر پھیلاتے ہیں، ایک ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لٹریٹ لوگ نہیں ہیں وہ اس کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں. اور دوسرا اس کی باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ معاشرے میں جو ہے اس ریومر کو پھیلائیں، لوگوں تک اپروچ کریں. تو یہ انٹرنیشنلی جو ہے ایک ایجنڈا جس کو انڈیا ہی انیشیٹ کرتا ہے، جس میں وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے یہ مسئلے حل ہوں. تو وہ اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اس میں ڈسٹیبلٹی جو پیدا کی جائے، یہاں کے لوگوں میں جو ہے ایک یونٹی پیدا نہ ہونی جائے. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ایک لڑائی اور آپس میں اس طرح کا جو ایک ماحول ہمیشہ کریٹ رکھا جائے. بالکل. اور اگر ہم دوسرے ملکوں میں دیکھیں، اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں، پچھلے سال یا اس سے پہلے جو اللیگل دکانیں تھیں وہ توڑوائی گئی تھیں کیونکہ وہ روڈ کا حصہ تھیں، اور وہ اللیگلی وہ دکانیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک اس سے جانی نقصان بھی بہت ہوئے ہیں کیونکہ جہاں پہ آپ کے روڈ کو ایک فاصلے میں ہونا چاہیے وہاں پہ دکانیں تھیں. اور اللیگل دکان مطلب آپ ٹیکس بھی نہیں پے کر رہے، آپ نے ایک ملک کی زمین لی ہوئی ہے، آپ اپنا کاروبار پتہ نہیں کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں اور آپ ٹیکس بھی پے نہیں کر رہے. وہاں پہ جب گورنمنٹ نے ایکشن لیا، جبکہ ہر ملک کا گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ ایکشن لیتا ہے، لیکن جب پاکستانی گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو لوگ رونے لگے، رومرز پھیلنے لگی، ویڈیوز آنے لگی کہ یہ جو ہے یہ لیڈر یہ فلاں تذلیل کرنے لگے. تو میں نے خود اپنی فیملی کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی وہ اگر ہماری دکان بھی ہوتی تو وہ اللیگل ہے، جتنا ہم نے کھایا اتنا ہم نے کھایا، لیکن ہر چیز کی ایک لیگلائزیشن ہوتی ہے. ہر ملک میں اگر آپ ٹھیلا بھی لگاتے ہو تو آپ کا ایک فارم بھرا جاتا ہے، آپ گورنمنٹ کے جو ہے وہ
اس کی اجازت سے وہ ٹھیلا لگاتے ہو، لیکن ہمارا ملک جو ہے وہ بغیر کسی اجازت کے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں، لیکن جب روک تھام ہوتی ہے جو کہ ہم خود چاہتے ہیں پھر ہم ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اختلافات میں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں یہ ہمیں اپنے عوام کو شعور دینا پڑے گا بالکل کہ آپ جو ہے آپ معمولی سا بھی کنٹریبیوٹ کر لیں تو یہ ملک میں جو ہے ایک سسٹم جو ہے مضبوط ہوگا اور وہ آپ کے ہی فائدے کے لیے جو آپ پہ ہی خرچ ہوگا۔ تو ہر شخص کو جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنا تھوڑا سا حصہ جو ہے لازمی طور پہ ڈالیں۔ میں اب یہی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ بھرپور طریقے سے دیں، معمولی سا شیئر بھی جو آپ کا وہ ہو تو آپ اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، آنے والی نسلوں کی خاطر جو ہے آپ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں۔ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سر، لیکن ہمارے ساتھ بھی نہیں ہو رہا۔ چلے ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، آپ کی اجازت ہے؟ گولی چارو کا زیری کا ثانی بریک کی پدوتی مراک شدیمہ اور روی مرچی منارا خاص کر وش بیگی پرچا کی یک وشی ایک ہیلتھی ڈسکشن ہی بیگی، یک ہیلتھی کا پترانی بیگی اور شنچی شعور منی تو گئی پیدا ہوئے گئی اور ظاہر بری شما بھی کچھ چیزیں نا وتی شعوری تو کم زیر گئے زیری کا ثانی بریک کی پتہ ساڑی بھی میں گون بیتا ہوں۔ وشید کی گولی چارو کا بریکرن جی ساری انچو کے مکہ پتران کن گئے تھی مرچی منچو کو پترانی تو کا لاتی چیز لاتی سرپدی منی واسا سرپدی شمی واسا جو کہ الدمی ہے۔ اچھا سر، اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو پاکستان میں ابھی آپ ایجوکیشن سسٹم کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو ادارے ہیں یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں کیا اقدام کر رہا ہے؟ دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان میں تعلیم پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی، بالکل۔ اس میں خاص طور پہ ہمارے شہری علاقوں کے علاوہ جو ہے اندرون ملک جتنے بھی ہیں بالکل انہوں نے تعلیم میں ہمیشہ رکاوٹ ڈالی، اپنے سیاسی مفادات کی خاطر، اپنے اس عزم کی خاطر کہ اگر یہاں کے لوگ اگر پڑھے لکھے بن جائیں گے تو ہمارا مقابلہ کریں گے اور ہم سے سوال جواب کریں گے۔ بالکل۔ تو اس سسٹم نے جو ہے یہ تقریباً آپ صوبائی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی، تو اس سسٹم نے جو ہے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو یہ زنجیریں جو ہیں وہ توڑنی پڑیں گی جو اب تک بدستور قائم ہیں، اور میرا تعلیم کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے لازمی طور پہ یہ چاہیے کہ وہ ہر گھرانے کے کم سے کم 2 بچوں کی جو ہے وہ کفالت کرے، ان کی جو ہے ان کی فیسیں پے کرے، اور ہر اسکول میں چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا جو ان سرکاری ہو۔ تو اس سسٹم کو بدلنے کے لیے جہاں ہم دوسرے منصوبوں پہ اربوں روپے لگاتے ہیں، اگر ہم اس پہ لگا دیں اپنے بجٹنگ پہ، تعلیم پہ، تو آئندہ 10 سال میں یہ ملک جو ہے ایک ہمارا اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں ہمارے دنیا کے دیگر ممالک ہیں۔ ہم اس وقت ایجوکیشن کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، اور یہاں پر بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ اور دوسرا میں یہاں پر ایک اور چیز کہوں گا کہ اس تعلیم کا جو ہے ایک ہمارے ایلیٹ کلاس کا جو ہے ایک پورا سسٹم جو ہے بنا دیا گیا ہے، وہاں پر ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ ایک اسکول کا بچہ جو ہے وہ آپ 30-35 ہزار روپے جو ہے پر منتھ اس کی جو ہے وہ سیلری اسکول فیس جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک مطلب ایک ہمارے لوگوں میں جو ہے ایک ایسی تفریق پیدا کر دی گئی ہے جو سرکاری اسکول یا مڈل کلاس کے جو اسکول ہیں اور ایک ہائی کلاس کے، تو یہ ایک نظام جو ہے ایک ہمارے بچوں میں جو ہے ایک ایسا ایک نفسیاتی اثر ڈال رہا ہے کہ جی وہ بچہ فلانے اسکول کا پڑھا ہوا ہے اور یہ یہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ یہ نظام تو آپ کے انگلش لینگویج نے ہی ڈال دی۔ جی، آپ نے جب پرائیویٹ سیکٹر میں انگلش کو ایک خاص موضوع رکھا
ایک خاص سبجیکٹ رکھا, تو آپ نے گورنمنٹ میں اس سبجیکٹ کو کیوں نہیں رکھا, جبکہ آپ کے ملک میں آپ نے خود اردو سے زیادہ انگلش کو ترجیح دی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں اگر ہم بالکل اگر آنیسٹلی میں بات کروں تو اردو کی زیادہ جو ہے یہاں پہ ویلیو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. انگلش کی بہت زیادہ ویلیو. اگر میں اردو غلط بولوں گی تو مجھ پہ نہیں ہنسا جائے گا, لیکن اگر میں نے انگلش کے ایک الفاظ بھی یہاں سے وہاں کر دیا تو میرے اوپر تو میمز بن جائیں گے. تو آپ کے ملک میں اگر ویلیو ہے تو آپ کا گورنمنٹ سیکٹر اگر اتنا آپ ایم ایٹ بی ایٹ کوالیفائڈ جو لوگوں ہیں ان کو آپ ٹیچر رکھتے ہو, تو آپ اس تعلیمی نظام کو چینج کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم پرانے سسٹم سے, حالانکہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو گورنمنٹ اسکول میں انگلش پڑھائی جاتی تھی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ سسٹم جو ہے ہمارے اوپر سے چل رہا ہے. جی سسٹم ہماری جتنے بھی لوگ اقتدار میں آتے ہیں جی وہ انفیریئر کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں. بالکل. وہ انگریزی کو کیوں نہیں ختم کر دے؟ ساری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی لینگویج میں جو ہے وہ کہیں بھی جاتے ہیں کہیں وہ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں. مثالیں ہیں آپ کے پاس سارے بالکل, آپ کے چائنیز ہوں, جیپنیز ہوں, جرمن ہوں, ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی ہوں, وہ اپنی لینگویج میں, حالانکہ اگر وہ جانتے بھی ہیں انگلش یا دیگر لینگویج نہیں بولیں گے. پریورٹی وہ اپنے لینگویج کو دیتے ہیں. ہم یہاں پر جو ہے کیا کرتے ہیں, نہ جانتے ہوئے اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتے اور انگریزی میں جیسی بھی ہو وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اوپر سے جب تک سسٹم جو ہے نہیں بدلے گا, اور پاکستان میں جو ہے پہلے بھی ایک سرکاری زبان جو ہے اردو کے طور پہ ہی مطلب ایک انٹروڈیوس ہوئی تھی جس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. اچھا, آج کل انگلش میڈیم کے بچے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو لکھنا ہی نہیں آتی, ہمیں اردو بولنی نہیں آتی, ہمیں اردو پڑھنی نہیں آتی. یہ فخر کے ساتھ بولتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے اسکولز میں اردو سبجیکٹ کو بالکل اسکپ کیا گیا, بالکل آپ کو اردو کو نکال دیا گیا یا کوئی توجہ. کیونکہ ہم جب پڑھتے تھے ہمیں یاد ہے تو ایک ریڈنگ ہوتی تھی, ایک رائٹنگ ہوتی تھی. ہماری ریڈنگ بھی اچھی ہوتی تھی, اور میرے دور کے جتنے بھی بچے تھے ان کی انگلش ریڈنگ اور رائٹنگ الگ ہوتی تھی, اردو ریڈنگ اور رائٹنگ الگ ہوتی تھی. آج کل کیا اس سسٹم کو ہم نے بالکل مار دیا ہے کہ ہم نے اردو زبان کو پیچھے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں میں خود اس میں میں نے بھی اسی سسٹم سے جس کی آپ بات کر رہی ہیں پڑھا ہوا ہے, اور ہماری اردو پہ جو ہے ان زمانے میں پوری ایک توجہ دی جاتی تھی, اور ساتھ میں انگلش پہ بھی. تو دونوں زبانوں پہ جو ہے ہم وہ عبور رکھتے تھے. لیکن اب انفارچونیٹلی وہ یہ سسٹم جو ہے مطلب آہستہ آہستہ, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میرے اپنے بچوں تک مطلب یہ ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی. اردو نہیں آتی. اب جتنے ہمارے اسکول ہیں اور اپنے کالجز ہیں ان میں اردو کا جو ہے کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی اہمیت اور وہ شاید آج کل کے بچے جو ہیں اردو میں شاید اپنا نام بھی نہ لکھ پائیں, نہیں لکھ پاتے. جی بالکل, آپ نے تو یہ ایک ایسی بدقسمتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں آگے بڑھنے سے جو ہے روک رہی ہے. کیونکہ ہمیں ایک ایسے فیصلے ہماری حکومتوں نے نہیں لیے جس پہ ہم تعلیم پہ جو ہے اور ایک ہمارے نظام پہ جو ہے ایک مضبوط طریقے سے جو عمل کر پائیں. تو اس پہ بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ ساری مشکلات ہیں جس کو دور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا سر, اگر گورنمنٹ کی بات کریں, ہم لوگ صرف ڈسکشن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی تھوڑی سی علم ہو, ہمیں بھی تھوڑی سی معلومات ہو, ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہو, آپ کے بھی معلومات میں اضافہ ہو, کہ گورنمنٹ نے اگر ہم دیکھیں بلوچستان کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں, سندھ کی بات کریں, تو انٹیریئر میں بھی اسکولز موجود ہیں, جو کہ میں ہر پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں. اسکولز موجود ہیں, ٹیچر رجسٹرڈ ہیں, سیلری ان کی جا رہی ہے, لیکن اب وہ جو ہے ٹیچر, اب بلوچستان کی میں اپنی جگہ کی جہاں سے میں ہوں وہاں کی بات کرتی ہوں, تو ڈومیسائل بنا کے دوسرے علاقے کی آپ اسکول کی ٹیچر تو بن جاتے ہیں, لیکن وہ ٹیچر جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اداروں سے تو دیکھیں یہ سسٹم ہے, اسکول سسٹم ہے, ادارہ آپ کو پے کر رہا ہے, گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں, ادارہ آپ کو پے بھی کر رہا ہے, ادارے نے ٹیچرز بھی رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم جا کے ان بچوں کی تعلیم میں بالکل بھی مطلب ان کی تعلیم کا خیال نہیں رکھ رہے, اور ہم پے لے کے گھر میں بیٹھے ہوئے, یا ادارے کی غلطی ہے کہ وہ ہم پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہی, یعنی کہ استادوں پہ, ٹیچرز پہ جو کہ رجسٹرڈ ٹیچر ہے؟ جی دیکھیں,
سارے لوگوں کو پتہ ہے جی یہاں پر گوسٹ اسکول کتنے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے لوگوں کو یہاں پر سیاسی طور پہ ڈالا گیا کہ ان کو جو ہے ووٹ کی خاطر جو ہے سیلری ملتی رہے اور ووٹ ان کو ملے۔ اب لینے والا شخص جو ہے جو سیلری لے رہا ہے وہ بھی اپنے ضمیر سے جو ہے وہ وفا نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی بچوں کے ساتھ زیادتی تو یہ تینوں زیادتیاں جو ہیں کر رہے ہیں اور اس کو بالکل احساس نہیں ہے۔ جی تو یہ انفارچونیٹلی مطلب ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا زہر پھیلا ہوا ہے جو ہماری تعلیم کے بچوں کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور بچوں کو اس میں کیا قصور جب ہم بڑے ہی مطلب اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، چاہے ان بچوں کے ماں باپ ہوں، ٹیچرز ہوں، یا جو بھی اس کو چلا رہے ہیں، ادارہ ہو، انفرادی طور پہ ہو، تو ہم ان بچوں کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے تمام لوگوں کو اپنے ضمیر کو جگانا پڑے گا کہ چند روپوں کی خاطر جو ہے اپنا ضمیر نہ بیچیں، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ محفوظ کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ جی گلی چاروں کا بلوچستان تو کا میں تھوڑی سی بات کروں اپنے لوگوں کے ساتھ کہ بلوچستان تو کا بعضی جہاں کہ ادھر اسکولز ہستاں ادھر ٹیچرز منی ڈالر ٹیچر جو کراچی نشتگاں یا کہ جو بلوچستان اگر نوشکی اسکول ہی تو کوئٹہ نشتہ نوشکی ڈومیسائل بنانی انچی جو سسٹم ہی کنا کہ ادھر ٹیچنگ ہے باقاعدہ جاب ملی گورنمنٹی طور پہ اینا پے مل گئیں بھلے آوتی انچو کہ واجہ گو کہ ضمیرہ مطمئن کت نکنا نروہ ادھر چکنا یہ دو حق جگہیں چی حق ورک بے گئی اگر مکشی حکومتی طور پہ ہمارا تعلیم نہ مل لگئی بھلے اگر بیچاری میں وتی مردم میں چکانی حق کا ور گیا ای نا اہلیہ مردمانی جاہ مردمانی کے ای چیزیں تو کا ایکشن نظیرہ شمیں اگر میتے گے تو کا اسکولز ہستی شما بالکل ای چیزہ جو ہستی میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا پاور ہے، اگر آپ کے علاقوں میں اسکولز موجود ہیں وہاں پہ پڑھائی نہیں ہو رہی، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بھی موبائل ہے، آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آخرکار ہو کیا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں، اس چھوٹی سی ویڈیو کو اس ادارے کو آپ بالکل متوجہ کریں اور پھر آپ یہ ویڈیو صرف آپ کا ایک کلک پوری دنیا تک آپ کی بات پہنچا سکتی ہے۔ اور اس چیز پہ آپ بالکل میں تو آج کل حیران ہوں، گاؤں کے جو لڑکے لوگ ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے گاؤں میں کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں یہ تعلیمی مسئلہ جو ہے ہم کیوں نہیں ڈالتے سوشل میڈیا پہ؟ آپ نے بہت اچھی بات کی اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ہماری آنے والی نسلوں کو اب خود کھڑا ہونا پڑے گا اور خود کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے حق کو مانگنا پڑے گا۔ اور یہ حق جو ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھئی آپ کے اگر مثال کے طور پہ گاؤں میں ایک اسکول ہے اور جہاں پر وہاں پر اساتذہ نہیں آ رہے ہیں اور اس کا حال برا ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں کہ یہ اسکول فلانے وقت میں بنا تھا اور یہاں پر اب اس میں کوئی ٹیچرز نہیں آ رہا ہے، تو یہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی جو ہے اس پہ ایکشن لے گی۔ ہمارے جو تعلیمی منسٹری ہے، ایجوکیشن منسٹری، وہ بھی اس پہ ظاہر ہے کہ جواب دہ ہوگی کہ بھئی یہاں پر یہ اسکول تھا تو یہاں پر یہ بچوں کو جو ہے تعلیم کیوں نہیں دی جا رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے اور فیوچر میں جہاں جہاں مطلب اس طرح کی جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی شعبے میں تو ان کو اپنا حق مانگنے کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ یقین کریں یہ بات میں کھل کے میڈیا کی تھرو کہہ رہی ہوں کہ میری ایک دوست ہے جو گریجویشن کر چکی ہے غالباً، تو ہم لوگ آرٹسٹ ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں کوئٹہ بلوچستان سے بھی ہمارا تعلق ہے، تو وہاں پہ کسی پروفیسر نے کسی اچھے بندے نے ان کو آفر کیا تھا کہ بھائی آپ یہاں سے ماسٹرز کر لو، حالانکہ اس کا ڈومیسائل نہیں ہے بلوچستان تو وہ کراچی کی پلی بڑھی ہے، تو یہاں سے آپ کا ماسٹر کروا کے آپ کو کہیں ٹیچنگ رکھوا دیں گے، آپ گھر بیٹھ جاؤ، آپ کو سیلری مل جائے گی۔ میں اتنی حیران ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کون نہیں مانے گا اگر آپ کسی کا گھر بیٹھے ہی اس کو کوئی پے، اس زمانے میں جہاں پہ قلت ہے ہر چیز کی تو ہر کوئی ہم بھر لے گا۔ لیکن میں وہاں کے رسپانسبل بندوں کو جو پروفیسر ہے جو اسکالرز ہیں ان کو میں سلام کرتی ہوں کہ وہ آفر دے دیتے ہیں کہ بھائی گھر بیٹھ جاؤ، فلاں جگہ اسکول ہے، میں وہاں پہ رجسٹر کروا دیتا ہوں، آپ کو گھر بیٹھے سیلری مل جائے گی۔
اب آپ دیکھیں آپ کس کے حق کو کھا رہے ہیں, آپ اپنوں کے حق کو کھا رہے ہیں. بلوچستان میں اگر حق کی بات ہوتی ہے تو بلوچستان کا حق سب سے پہلے تو بلوچستانیوں نے خود نے پامال کیے ہیں. ہم سب نے پامال کیے ہیں. ہم سب نے اپنے حقوق جو ہے نہ جانتے ہوئے کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں دیے ہیں جو کہ پاورفل ہے, اور اس پاورفل بندے نے ہمارے حقوق کو خود کے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے اب ہمیں محتاجی میں, اب ہم ایسے آگے کے محتاج ہو چکے ہیں یا غلام بن چکے ہیں اپنے ہی خواہشوں کے. تو یہ چیزیں سر ہر میرے خیال سے صوبائی طور پہ اگر ہم دیکھیں, انٹیریئرلی اگر ہم دیکھیں, پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, سندھ میں بھی ہو رہے ہیں, جو ایک بہت بڑا عذاب ہے جس کا حل وہی ہے ایجوکیشن. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر, جیسے آپ نے یہ بتایا, یہ تو ایک ٹرو فیکٹ ہے کہ بھئی یہ اپنے, ظاہر ہے کہ وہ جس کا ڈومیسائل بنوا رہا ہے اور جس کو وہاں پر لگوا رہا ہے, اس نے بھی پیچھے کچھ کام لینا ہے. ایسے ہی کوئی بغیر کسی اپنے مفاد کے جو ہے وہ اس بندے کو نہ رکھوائے گا نہ اسے. اب ظاہر ہے کہ اس سے کام لینے کے لیے, اور ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے آپ سیلری لو, ایک تو آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو, دوسرے جو ہے آنے والی نسل کو جو ہے آپ تباہ کر رہے ہو. تو یہ سسٹم کو جو ہے ظاہر ہے کہ ختم کرنا ضروری ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے خود مطلب اس حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہمارے پاس جو ہے مختصر وقت بچا ہے, اور ہم سر سے یہ کہیں گے کہ آپ کیا مزید کہنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے لوگوں کو کہیں جو جس چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اویئر کریں. آپ کا یہ کیمرہ ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, آپ بات کریں. جی بہت شکریہ ملائکہ آپ کا اور ہمارے جاوید بابر صاحب کا. دیکھیں آج کی گفتگو میں سارے اس میں ایک میرا صرف یہی میسیج ہوگا آنے والی جنریشن سے کہ اب وقت آ گیا ہے, آپ اپنے حقوق کا جو ہے خود استعمال کریں, اپنی آواز کو بلند کریں, اس پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنی آنے والی جنریشن کو بڑھانے کے لیے اپنا حق جو ہے خود استعمال کریں. میں امید رکھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے اپنے ایک پازیٹیو وے میں, نیگیٹو نہیں, پازیٹیو وے میں اس ملک کی بھلائی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز یہ ملک آپ کا ہے, اور انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے وہ مقام حاصل کر لے گا جو ہم نے ماضی میں جو کھویا ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان زندہ باد. جی گلی شاہ رخ زیر کسانی بریک ہی پدہ ساڑی بھی تھی مراکش دیوا بری, بلکہ بعد مختصر وقت بچتا مختصر بریک ہی زیرے میں گون بیتا. وشت کے گلی شاہ رکا بریک کے بعد بریک انچی سارے انچ کے واجہ ہوتی میسیج دا, اور خاص کر اچھا ابھی آپ کی اجازت ہے کہ میں بلوچ بھی بات کروں؟ جی ضرور. خاص کر ہمیں ابری کے ماں جو اسی بلوچستانہ چی بالکل میں تعلق ہے, اور بعض اوقات انچو بھی کہ میں وتی مردم جو اسی میں دشمن ہاں, مطلب ہمارا سرپت نبی پرچا کہ میں ہمیشہ ہے نا ماں گوشا نا, جب تک میں تو کنچے میر متبری اور ماں عوام اور اما جو سرداریت سسٹم ہے ایوان اونیر گوش گیا یہ ختم نبی, بیلنس نبی, جو کہ اسلام میں تو کا استی کہ کوئی غلام کوئی آقا نہیں استی, کوئی گورے کو کالے پہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں استی, بس نیتی انسانی کے اللہ پاک نیت ہے رد ہمارا دیمہ کا. تو یہ جو اونچ نیچے ختم بھی ہم وعدت بلوچستان چی, بلوچستان مردم اللہ ماں وتی سجے سہولیات نہیں مالک ماں اما سہولیات کیا ہے نا مہیا بے گی, ہر چیزیں مہیا بے گی, لیکن آج سسٹم ہمارا روک کے واسطہ یہ جو میں مردمہ میں وتی مردمہ جو کہ یک ادارہ گما ہم گرنچا آم مردم جو استیا سسٹم میں کپا آئے گا نیلا, اور مارا انچو محسوس کرنا ہے نا کہ سمجھو ہمارا سہولیات نہ مل لگی. میں دیما میں حقوق کے واسطہ, میں دیما میں حقوق کے واسطہ تو جنگ ہے, لیکن میں پوچھتا جو اسی میں حقوق کا رہا پامال بھی کن گیا. اور کوشش تو میں عبیدی ہمیں بکنی کہ ماوتی باشعوری چکا کار وزیری, ماوتی چکانا, ماوتی گنڈوانا بوانی نہیں, جو کہ بالکل نیلا مارا روان گا, لیکن پھر بھی میں بوانی نہیں, تاکہ ماں شانہ بشانہ بھی آواں مردمانی جو یہ ملک تو کا ترقی کن گیا, جو دیم روی کن گیا, جو وہ فیوچر ہے تو مستقبل بارے سوچ گیا, وہ سوچ تا کمو
کہ ارچی میں اولادہ نا وتی راہ برگ لوٹ گئی وتی اولادہ نا کو جام راہ با آئینی اولادہ نہیں بیچارے تا پھر پتہ وتی اولادہ نہ بیچارے تا گورا سسٹمہ بیچارے تا کہ ماں جلان چی جلہ دبینک بیگی اور برزان چی برز تر روک بیگی حالانکہ آبی میں وتی بلوچستان حصہ آیا تو ہمشی موقع شعور پیدا بکنے یک جہد بے اور وتی زبانہ یک جہ بکنے وتی توارہ یک جہ بکنے خاص کر وتی اولادہ نہیں بارے اب سوچے وتی باندات بارے اب سوچے میں حق اما تا ہما وعدہ مارا نہ ملنا جب تک یہ دنیا شانہ بشانہ منوی دنیا شانہ بشانہ واسطہ ہوتی اولادہ نہ بوانی نتا تعلیم ضروری تعلیم انچی ابید اچ نیستی ایجوکیشن اور تربیت علمہ ہوتی اولادہ نہ بیتا تاکہ شمیں اولاد جو استی شما نہ شتے بلے میں اولاد جو استی دنیا اگما ہم گرنچ بما اور دیم روی بکنا. بہت بہت شکریہ سر آپ آئے اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے, مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ ملائکہ, آپ نے انوائٹ کیا اور مجھے آج وش چینل کا بھی دوبارہ شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ ایک بہت اچھا ایک رہا آپ سے گفتگو کرنے پہ, جو آپ کے سوال اور یہ ساری چیزیں. I am thankful once again to you for coming over here in this channel. مجھے بہت اچھا لگا, خاص کر ہمارے پاس اور تقریباً 5 منٹ کا وقت ہے ابھی, مجھے بتایا گیا ہے بھائی ٹائم ہے ابھی پروگرام بند مت کرنا, ایک آرڈر دی گئی ہے. تو میں مطلب مختصراً اگر ہم نے بات کی, ہم نے پاکستان کے سسٹم کے موجودہ حالات پہ خاص کر ہم نے بات کی, تو جیسے کہ آپ نے کہا میں کیا کویشچن پوچھوں سر سے, آپ مجھے بتائیں کہ صحیح جو ڈائریکشن ہے اس پہ اب میں کیا پوچھوں, مجھے سوال ہی نہیں آ رہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کا صرف یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل, ہمارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا ہے ہم اس کی حفاظت کریں, اور جو اکائیوں میں بٹے ہوئے ہیں ہمیں ایک اکائی پہ جو ہے طور پہ کام کرنا چاہیے. حکومتیں کوئی بھی ہو آئے جائے, لیکن ان سارے لوگوں کو جو ہے پاکستان کا جو ہے اپنے آگے رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمیں سب کو مل کے جو ہے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے لے جانا ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے, ہماری ایک سنسیئرٹی ہونی چاہیے, ہر شخص اپنا اس میں حصہ ڈالے. پاکستان وہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے ترنے والا بن جائے. ہم جو ہیں ایک نیوکلیئر پاور ہیں, اور ہمارا نیوکلیئر جو ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ عوام ہیں جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں. اس شہادت کو جو ہے دنیا کے 7 ارب لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتے. ہم ایز اے پاکستانی ایک ایسی چٹان ہے, اس چٹان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اگر ہمارے پر کبھی ایسا وقت آیا تو یہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ پاکستانی کیا ہیں. ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم دور کر لیں گے اور پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جو کبھی نہ جھکے گا کسی کے آگے اور نہ کسی سے ڈکٹیشن دے گا, اور اپنے ملک کے ہمارے عوام جو ہے وہ خود فیصلہ کریں گے اور اس ملک کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے کریں گے. دیکھیں اختلافات جو ہے انشاءاللہ میں اس دعا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا ہو. خیر, لیکن اختلافات کی اگر بات کریں, ہمیں ایک دوسرے کے, ٹھیک ہے ہمیں ایک دوسرے کے خیالاتی اختلافات ہوتے ہیں, لیکن ہم ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں, اگر ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, ہر کوئی دوسرے کا مذاق اڑاتا جا رہا ہے اور دوسرے کی ہنسی. اگر ہم حکومتی طور پہ بھی دیکھیں حکومتی ادارے جو ہیں بہرحال ہمارے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ بھی ہیں, بہت ضروری بھی ہیں. اور خاص کر اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں, سیاسیات کی بات کریں, تو سیاسیات میں جتنے بھی اشخاص ہیں جو کہ ہم نے ہی الیکٹ کیے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے باعزت ہیں. کیونکہ بہرحال کہ اگر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے, اگر یہ ویڈیوز باہر جاتے ہیں تو ہمارا ہی مذاق اڑتا ہے, کیونکہ ان سے پاکستان کو پہچانا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ ہم کسی لیڈر کو خود کرسی پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں
بہرحال وہ ہمارا لیڈر ہے، چاہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. جب تک ہم پہ شعور نہیں آئے گا ہم اسی طرح لوگوں کو بٹھاتے رہیں گے. پھر ہم سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ہم وہ ایز اے پاکستانی مطلب پاکستان کو ریپریزنٹ وہی لوگ کرتے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے یا ہمارے ملک کے لیے یا دوسرے ملکوں میں ہماری رسپیکٹ کے لیے؟ دیکھیں یہ چیز جو ہے ایک غلط طریقے سے جو ہے ایک پروان چڑھ رہی ہے بالکل، اور جس کو ہم سارے ذمہ دار لوگوں کو مل کے اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں. اور ہمارا جو پیغام ہے صرف پاکستان تک نہیں، یہ پوری دنیا میں جاتا ہے. سر ہراس کیا جا رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں حیران ہو جاتی ہوں جب کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے، کوئی خاتون جو کہ سیاست میں ان کا کوئی پارٹ ہوگا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک جاہل بندہ آ کے چور 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 کہہ کے اس کو مخاطب کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر مطلب ہمیں تو اپنے آپ میں اختلافات ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ کسی سیاسی بندے کو ہم لوگ اس طرح سے نشانہ بنائیں، خاص کر ایک خواتین کو؟ دیکھیں میں پھر عرض کروں گا نا کہ یہ ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی پوسٹ ڈالنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ جی وہ فارورڈڈ میسج آیا اور ہم نے اور 10 لوگوں میں پھیلا دیا. تو وہیں پر جو ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی 100% کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں یہ واقعہ اس طرح کا جینون ہے تو وہ کریں، ورنہ اس کو جو کریٹڈ فارورڈڈ میسیجز چل رہے ہیں آج کل کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو جو ہے برا بھلا کہنے کے لیے کریٹ کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کو جو ہے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، خاص کر روکنا چاہیے اس چیز کو. اور میں تو چاہتی ہوں کہ بڑے پیمانے پہ اس پہ کام ہو، کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر کسی کو مجھ سے ذاتی اختلافات ہیں تو باقاعدہ مجھ پہ بندے چھوڑے جائیں گے، مجھے ہراس کیا جائے گا، مجھے ویڈیو بنا کے میری تذلیل کی جائے گی اور وہ ویڈیو شیئر کر دیا جائے گا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح تو پاکستان کی اگر یہ سیاسی نظام رہا، اگر اس طرح سے ہم لوگوں نے شعوری اختلافات نہیں لیکن ذاتیات پہ اگر ہم لوگ آ گئے اور ہم نے ہراس کرنا شروع کر دیا خواتینوں کو یا لوگوں کو، تو باشعوری طور پہ یعنی کہ ایک باشعور، ایک کوالیفائڈ بندہ، ایک لٹرل بندہ، ایک باتعلیم بندہ کبھی بھی سیاست میں اپنا پارٹ نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس کو ایک خوف تاری اس پہ ضرور ہوگی کہ مجھ سے اختلافات رکھنے والے میری فیملی تک بھی آ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان کا خاص کر. تو اس چیز کو بند کیا جائے. یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے خاص کر سیاستدانوں پہ، ٹھیک ہے ذہنی اختلافات ہوتے ہیں لیکن ذاتیات پہ نہ آئیں. امشی مغولی چاروکا منی کلم مراگی جواد نبیتا حلاس یعنی منافظہ محلہ کا بلوچرہ بھی دیتا اجازت وتی خیل عربی کنتی مات پہ خیل اللہ منی نیم گنچنی اللہ میں آرین.